ذكر الإله وتصفو الحياة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان نیوی ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے میں ہوں مس نبیلہ بصیر فرام بحریہ کالج EAB مجید SRE کی طرف سے. آج ہم معلم القرآن یونٹ نمبر 2 کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے. سبق نمبر 3 الکتاب فی الکتابی. الکتاب کا مطلب ہے کتاب، فی الکتابی کتاب میں. فی کا مطلب عربی زبان میں ہے اور اس کے بعد آنے والے لفظ کے نیچے عموماً زیر ہوتی ہے. فی اور اس سے اگلا لفظ مل کر ایک کتاب بناتے ہیں، لہٰذا فی اور اس کے بعد والے لفظ کا ترجمہ اکٹھا کیا جاتا ہے. جیسے سبق نمبر 3 میں دی گئی ان 3 مثالوں کو غور سے دیکھیے. مثال نمبر 1 میں ہے الارض زمین، فی الارض زمین میں. مثال نمبر 2 القرآن قرآن، فی القرآن قرآن میں. مثال نمبر 3 الکتاب کتاب، فی الکتابی کتاب میں. اب سبق میں دی گئی ان الفاظ کا مطلب آپ بآسانی سے سمجھ سکتے ہیں. جیسے فی القرآن قرآن میں، فی الکتابی کتاب میں، فی العلم علم میں، فی الدین دین یا انصاف میں، فی الدنیا دنیا میں، فی الآخرۃ آخرت میں، فی الحیات زندگی میں، فی الجنت جنت میں، فی الکفر کفر میں، فی الفتنۃ فتنہ یا آزمائش میں، فی الضلالۃ گمراہی میں، فی الاثم گناہ میں، فی العذاب عذاب میں، فی النار آگ میں، فی الجحیم دوزخ میں، فی السعیر دہکتی آگ میں، فی التوراۃ تورات میں، فی الانجیل انجیل میں، فی الحق حق میں، فی المحراب محراب میں، فی القتل قتل میں، فی الرزق رزق میں، فی الارض زمین میں، فی السماء آسمان میں، فی اللیل رات میں، فی النہار دن میں، فی الملت ملت میں، فی الحج حج میں، فی التابوت تابوت میں، فی السفینۃ کشتی میں، فی الخلق تخلیق میں، فی الحرب جنگ میں، فی المیزان ترازو میں، فی الملک بادشاہت میں، فی السجن جیل میں، فی التراب مٹی میں، فی البر خشکی میں، فی البحر سمندر میں، فی المدینۃ شہر میں، فی الغار غار میں، فی ذالک اس میں، فی الخمر شراب میں، فی السماوات آسمانوں میں، فی الظلمات اندھیروں میں، فی الخیرات بھلائیوں میں، فی القبور قبروں میں، فی الصدور سینوں میں، فی الاموال مالوں میں، فی المساجد مسجدوں میں، فی ھذا اس میں، فی ذالک اس میں. اگر فی کے بعد 2 یا 3 الفاظ آپس میں واو کے ساتھ آئے ہوں تو ان کا مفہوم اکٹھا ہی سمجھا جاتا ہے. جیسے فی الدنیا والآخرۃ دنیا اور آخرت میں. واو کا مطلب یہاں پہ اور ہے، تو فی الدنیا والآخرۃ دنیا اور آخرت میں. فی السماء والارض آسمان اور زمین میں. فی العلم والجسم علم اور جسم میں. فی السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں. فی البر والبحر خشکی اور سمندر میں. فی الخمر والمیسر شراب اور جوئے میں. فی البأساء والضراء تکلیف اور تنگی میں. فی السراء والضراء خوشحالی اور تنگی میں. فی التوراۃ والانجیل والقرآن
تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ میرے ساتھ ساتھ ان الفاظ کا مطلب اپنی معلم القرآن کتاب میں لکھتے جائیے۔ صفحہ نمبر 57 کے دوسرے پیراگراف میں اگر فی کے بعد الف لام کے بغیر ہو تو مفہوم میں کسی یا ایک کا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ آپ سبق نمبر 1 اور 2 میں بھی پڑھ چکے ہیں، جیسے فی شکن، ایک یا کسی شک میں، فی شیئن، ایک یا کسی چیز میں، فی عذاب، ایک یا کسی عذاب میں، فی کتاب، ایک یا کسی کتاب میں، فی رحمت، ایک یا کسی رحمت میں، فی غفلت، ایک یا کسی غفلت میں، فی یوم، ایک یا کسی دن میں، فی ضلال، ایک یا کسی گمراہی میں، فی امت، ایک یا کسی امت میں، فی قریۃ، ایک یا کسی بستی میں، فی بحر، ایک یا کسی سمندر میں، فی لیلۃ، ایک یا کسی رات میں، فی ریب، ایک یا کسی شک میں، فی جنت، ایک یا کسی جنت میں، فی شقاق، ایک یا کسی اختلاف میں، فی لوح، ایک یا کسی تختی میں۔ صفحہ نمبر 57 کے تیسرے پیراگراف میں فی کے شروع میں تاکید کے لیے لا آنے سے کتا اور اس کا مفہوم دونوں ہی وسیع ہو جاتے ہیں، جیسے لفی شکن، یقیناً ایک شک میں، لفی قول، یقیناً ایک بات میں، یہاں لام کا مطلب یقیناً ہے، لفی خسر، یقیناً کسی خسارے میں، لفی نعیم، یقیناً ایک نعمت میں، لفی غلال، یقیناً کسی گمراہی میں، لفی جحیم، یقیناً ایک دوزخ میں، لفی شقاق، یقیناً کسی اختلاف میں، لفی خلق، یقیناً ایک پیدائش میں۔ اب آپ درج ذیل جملوں اور آیات کا ترجمہ بخوبی خود کر سکتے ہیں۔ آپ کی آسانی کے لیے میں ان الفاظ کو پڑھ رہی ہوں، میرے ساتھ ساتھ ان الفاظ کا مطلب بھی لکھیے۔ ان فی ذالک لآیۃ، ان کا مطلب ہم نے سبق نمبر 1 میں پڑھا، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیۃ، یقیناً نشانی ہے، یعنی اس کا ترجمہ ہوگا بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے۔ دوسرا لفظ ہے ان فی ذالک لعبرۃ، ان بے شک، فی ذالک اس میں، لعبرۃ یقیناً ایک عبرت ہے یا نصیحت ہے۔ پورا ترجمہ ہوگا اس کا، بے شک اس میں یقیناً ایک نصیحت ہے۔ تیسرا لفظ ہے ان فی ذالک لآیات، ان بے شک، فی ذالک اس میں، لآیات یقیناً نشانیاں ہیں۔ پورا ترجمہ اس کا ہوگا، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں۔ اگلا لفظ ہے ان فی ذالک لرحمۃ وذکریٰ، ان بے شک، فی ذالک اس میں، لرحمۃ یقیناً رحمت، وذکریٰ اور نصیحت ہے، بے شک اس میں یقیناً رحمت اور نصیحت ہے۔ ان فی ذالک لذکریٰ، ان بے شک، فی ذالک اس میں، لذکریٰ یقیناً ایک نصیحت ہے۔ پورا ترجمہ اس کا ہوگا، بے شک اس میں یقیناً ایک نصیحت ہے۔ ان الانسان، سبق نمبر 1 میں ہم نے پڑھا تھا، بے شک انسان، لفی خسر یقیناً خسارے میں ہے۔ پورا ترجمہ اس کا ہوگا، ان الانسان بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے۔ ان ذالک فی کتاب، ان بے شک، ذالک اس میں، فی کتاب اس کتاب میں، بے شک اس کتاب میں، حل کیا، فی ذالک اس میں، قسم قسم ہے۔ پورا ترجمہ اس کا ہوگا، کیا اس میں کوئی قسم ہے۔
اگلا لفظ ہے ان فی السماوات والارض لآیات، ان بے شک، فی السماوات والارض بے شک، ان فی السماوات والارض بے شک آسمانوں اور زمین میں، لآیات یقیناً نشانیاں ہیں۔ پورا ترجمہ اس کا ہوگا بے شک آسمانوں اور زمین میں یقیناً نشانیاں ہیں۔ فریق فی الجنت، فریق کا مطلب گروہ یا جماعت، فی الجنت جنت میں، وہ فریق اور فریق یا گروہ، فی السعیر بھڑکتی آگ میں۔ پورا ترجمہ اس کا ہوگا ایک گروہ جنت میں یا ایک جماعت جنت میں، اور ایک گروہ یا ایک جماعت بھڑکتی آگ میں۔ اب مشق میں دی گئی ان الفاظ کا مطلب دیکھیے اور درج ذیل آیات میں اس حصے کو نمایاں کریں جس میں فی اور اگلے لفظ سے ایک کتاب بن رہا ہے۔ یہ آپ اس کو خود اس کو ہائی لائٹ کریں، جیسے وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ، فی العذابی کو ہائی لائٹ کیجیے۔ من کان فی الضلالۃ، فی الضلالۃ کو ہائی لائٹ کیا جائے گا۔ اقذفیہ فی التابوت، فی التابوت کو ہائی لائٹ کیجیے۔ لہم طریقا فی البحر، فی البحر کو ہائی لائٹ کیجیے۔ یعلم القول فی السماء، فی السماء کو ہائی لائٹ کیجیے۔ وجعلنا فی الارض رواسیا، فی الارض کو ہائی لائٹ کیجیے۔ لہو فی الدنیا خزی، فی الدنیا کو ہائی لائٹ کیجیے۔ یولج اللیل فی النہار، فی النہار کو ہائی لائٹ کیجیے۔ علیکم فی الدین من حرج، فی الدین کو ہائی لائٹ کیجیے۔ مجھے امید ہے کہ سبق نمبر 3 کو آپ آسانی سے سمجھ چکے ہوں گے۔ معلم القرآن میقات اول میں سبق نمبر 1 سے لے کر سبق نمبر 3 تک کے اسباق شامل ہیں۔ بحریہ کالج پیانٹی کی جانب سے معلم القرآن کی ورک شیٹس آپ کو دی جا رہی ہیں۔ آپ ان تینوں اسباق کو اچھی طرح سے پڑھیے، اس کو سمجھیے اور اپنا جائزہ خود لیجیے، اور یہ جو ورک شیٹ آپ کو دی جا رہی ہے ان الفاظ کا مطلب زبانی اپنے آپ کو یا اپنے پیرنٹس کو یا اپنے ٹیچر کو آپ واٹس ایپ کے تھرو آپ چیک کروائیے اور اپنا جائزہ لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں اب ہماری ملاقات ہوگی۔